بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانے کی فتنہ انگیزی اور نبوی بصیرت۔ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج کا انسان وہ نہیں جو چند دہائیاں پہلے تھا۔ علم بڑھ گیا مگر عمل گھٹ گیا، سہولتیں بڑھ گئی ہیں مگر سکون کم ہو گیا ہے، دنیا ایک گاؤں بن رہی ہے مگر دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ یہی وہ منظر ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لوگوں وہ زمانہ آنے والا ہے جب فتنے ایسے پھیلیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ یہ الفاظ اس وقت شاید صحابہ کے لیے ناقابل تصور تھے مگر آج ہم ان کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فتنہ میڈیا اور ذہنی غلامی۔ آج انسان اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ لیے پھرتا ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے فتنوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی موبائل فون۔ یہ وہ چیز ہے جو خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور شر کے لیے بھی، لیکن افسوس اکثریت نے اسے غفلت، گناہ اور لغویات کے لیے چن لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے نام پر انسان اپنی روح کو آہستہ آہستہ کھو رہا ہے۔ جھوٹے معیار زندگی، شہرت کی دوڑ، فحاشی کے سیلاب، حسد اور دکھلاوا، یہ سب وہ فتنے ہیں جنہوں نے انسان کے دلوں کو اندھیروں میں بدل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ فتنوں کی بارش ہوگی اور دلوں میں سیاہ دھبے جم جائیں گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، انسان کے دل پر گناہوں کے داغ لگتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ نیکی کا احساس بھی ماند پڑ گیا ہے۔ نبوی بصیرت، ایمان کا چراغ۔ ایسے دور میں ایمان بچانا آسان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اس طرح واپس چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی دی، اسلام غریبوں کے لیے آیا تھا اور آخر میں غریبوں کے لیے ہوگا۔ بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس وقت بھی دین پر قائم رہیں گے۔ یعنی جس نے فتنوں کے طوفان میں ایمان کو بچا لیا وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوگا۔ فتنہ مال و دنیا۔ آج سب کچھ پیسہ کے گرد گھومتا ہے۔ انسان نے اپنے رب کو بھلا کر دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ رشوت، جھوٹ، حرام تجارت، سود، یہ سب عام ہو چکا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز مٹ جاتی، لیکن نبی بصیرت کہتی ہے، حقیقی دولت مال کی فروانی نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ فتنہ شہوت و بے حیائی۔ فحاشی آج ہر سکرین پر ہے۔ شرم و حیا جو ایمان کا حصہ تھی مذاق بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ یہ حدیث گویا آج کے دور کی تصویر بن چکی ہے۔ نوجوان نسل جنہیں علم، تقوی اور غیرت کا چراغ بننا تھا، وہ بے حیائی اور خود غرضی کے اندھیروں میں کھو رہی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جو اپنی نگاہ نیچی رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ فتنہ علم بغیر عمل۔ آج ہر زبان پر علم کی بات ہے، ہر جگہ وعظ و نصیحت ہے مگر عمل وہ کہیں گم ہو چکا ہے۔ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پڑھے جاتے مگر اپنائے نہیں جاتے۔ یہی تو وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب قرآن پڑھے جائیں گے مگر دلوں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ نبوی بصیرت یہی سکھاتی ہے کہ علم صرف وہ ہے جو دل کو بدل دے، کردار کو روشن کر دے
اور عمل میں نظر آئے۔ امید کی کرن، نبوی رہنمائی۔ اگرچہ دنیا کے فتنے بڑھ چکے مگر مومن کے لیے ہر تاریکی میں روشنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ہنگاموں میں بھی ایمان کی شمع جلائے رکھیں گے۔ یہی وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد، نگاہیں پاکیزہ اور زبانیں سچی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، دل کی گہرائی سے، آنسوؤں کے ساتھ، عاجزی سے۔ اختتام، ایمان کی حفاظت کا عہد۔ اے ایمان والو، یہ زمانہ اندھیروں سے بھرا ضرور ہے مگر اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر یقین رکھتے ہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، قرآن، سنت اور استقامت۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے جو دین کو زندہ کریں گے جب لوگ اسے چھوڑ چکے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔